لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے. آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں. بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا. مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے. کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں. پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی. کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی. پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسترد پہ بٹھائے جائیں گے. فقیر نام تنا دا باؤ، قبر جنا دی جیوے ہو. پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے. تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں. آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی. موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے. حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے. ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں. تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے. غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو. جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو ملہا ہوگی زندگی سے. ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے. وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں. اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو. بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی. آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی. تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے. مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی ہے، اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں، کاش کی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا. پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت نہ سمی تو پھر کس کام کا. میں نے تو خطبے
تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحب وہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آجو میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، خوف آتا ہے۔ قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہاں تک۔ تو وہی عمل ہے صاحب جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا، کبھی دھوکے نہ پڑنا۔ میرے پہ ناراض نہ ہونا، میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، میرے پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے، تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے۔ جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موج ہی ہو جائے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ دنیا ہے، آخرت ہے۔
اعمال کی جواب دہی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تنوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ فکرنائیں ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو نعت خواں میں، تو نعت خوانی میں آگے ہو، بس بخشے گئے ہو۔ اللہ کرم کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نظام ایسا نہیں ہے۔ ہم سے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، ہم سے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے، پورا نظام شریعت ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ یار ایک مزدور نے 500 روپیہ کمانا ہو تو 8 گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے شام کو اس کو 500 روپیہ ملتا ہے۔ تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وزلزلوا، یہاں لفظ آتے وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے تخم عمل ڈالو۔ آج جو تخم عمل ڈالے گا کل وہ فصل کاٹ لے گا۔ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم میں سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کو کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا؟ فصل وہی اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، جو سحری کے وقت اٹھا، جس نے چھڑکاؤ کیا، پانی ڈالا، بیج ڈالا، تخم عمل ڈالا، پھر جڑی بوٹیاں ہوگی ان کو کاٹتا رہا۔ اس نے کتنی محنت کی، تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے، دھوپ زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا، پانی خشک ہونے لگا تو سینچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں، پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی۔ میاں یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، آنسو بہاؤ، تخم عمل ڈالو اور لوڈی کرو، جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی، کھیتی بونے کے بعد بھی۔ تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی، حقد کی، نفرت کی، بغض کی، کینے کی، آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کاٹیں، نکالیں، سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آندھی سے بھی ڈریں۔ شیطان نفس بعض کا سارا بنا ہوا کھیل گوا دیتا ہے۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا، منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مقبول تھا، لیکن بھٹک گیا۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ گڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس نہ جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے
وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سیلوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی مل نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے، پھٹے پرانے پیبند لگے لباس ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، زمانہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت آدمی ہو۔ اللہ اکبر، خوش بخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا، اور اس ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہمیں تقوی کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ حضور علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا حضور ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو حضور کہتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہے کیا جس کی وصیت رسول کریم بھی بار بار کرتے ہیں؟ تقوی ہے کیا جس کی وصیت میرا رب بھی کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے وحشت نہیں کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، اتھے چڑھ جائے تو مار بھی دیتا ہے۔ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، قابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہتا ہے، تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے احکام بجا لائے جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، جن کاموں سے روکا ہے رک جایا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم۔ تو کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی اختیار کرو۔ ویسے تقوی کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علماء نے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن 2 ایک بات ہے۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرا جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو۔ بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، اور کسی نے 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا آج تو خوشیوں بتا دے رہا ہے، کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھیے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ ایسا مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرا کیا ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تیری داڑھی تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت بایزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا،
تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے، تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا نا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سے بیٹھ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے، دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے، یہ ہے تقوی۔ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے۔ کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا۔ کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اگر دنیا تمہارے اندر آنے پھر پلے بچے گا کچھ نہیں۔ من نظر الی الدنیا نظر العب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں، پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے، پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا، میرے حضور نے فرمایا کل فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار